بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو ہر طرف بے حیائی اور ننگے پن کا سیلاب آ رہا ہے، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما چکے ہیں، تاکہ امت ان برے کاموں سے بچنے کی فکر کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ لوگ جانوروں کی طرح راستے میں کھلے عام صحبت کریں گے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرے گی۔ قیامت ایسے بدترین خلائق لوگوں کے زمانے میں آئے گی جو نہ تو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہوں گے اور نہ برائی پر روک ٹوک کرنے والے ہوں گے۔ وہ گدھوں کی طرح کھلے عام صحبت کریں گے۔ ایک آدمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے گا اور اس سے قضائے صحبت کر کے پھر لوگوں کے سامنے لوٹے گا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں گے اور وہ انہیں دیکھ کر ہنستا ہوگا، یعنی شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل جائے گا۔ زناکاری کو برا نہ سمجھا جائے گا اور اس معاملے میں انسان اور جانوروں میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج یہ نبوی پیشین گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مغربی ملکوں کا تو کہنا ہی کیا، مشرقی اقدار، عزت کے محافظ کہلائے جانے والے ملک، یہاں تک کہ کچھ مسلم ملکوں میں بھی ایسے حیا سوچ نظارے اب خوب نظر آنے لگے۔ اب ڈسکو ڈانس کے نام پر، تہذیب و ثقافت کے نام پر اور کھیل کود کے نام پر عورتوں سے برائی کرانا عام ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق علامتیں، جیسے معاشرے میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائی، فحاشیہ، بددیانتی اور نااہلوں کو حکومت پر قبضہ وغیرہ، اور دوسری قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے ثابت ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں بات کر رہے تھے، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا باتیں چل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت، ہم قیامت کے بارے میں بات کرنے میں مشغول تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ وہ علامتیں یہ ہیں: دخان، یہ ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا ہوگا، جس کے اثر سے کافروں پر بدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال، ایک آنکھ سے کانا کرہ صورت دجال ظاہر ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ وہ عجیب و غریب جادو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیطان، یہودی اور اسلام کے دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر
دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ باب لود پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں تیسری نشانی یہ ہوگی دابۃ الارض۔ یہ ایک عقل کو حیران کر دینے والا جانور ہوگا جس کی اصلی صورت اور حالت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان اور کفر چھپا ہوا نہ ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں چوتھی نشانی یہ ہوگی سورج کا مغرب سے نکلنا۔ قیامت کے بالکل قریب زمانے میں ایک دن سورج مشرق کے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں ڈوب جائے گا۔ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں پانچویں نشانی یہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر نصوص صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقرر وقت آنے پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کے ہاتھوں کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں چھٹی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ظاہر ہونا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا میں ہر جگہ اتر آئیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی پی کر بالکل ختم کر دیں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے۔ جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دیں گے، جس پر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، یہاں تک کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن یہ رونق کچھ سالوں تک ہوگی۔ پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور پوری دنیا کی زمین پر کفار کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں 3 واقعات
زمین دھسنے کے ہوں گے، جن میں ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا واقعہ مغرب میں اور تیسرا واقعہ جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں 10ویں نشانی یمن سے آگ کا اٹھنا ہوگا، اور جو سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ کچھ روایتوں میں اس آگ کے حجاب سے اٹھنے کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ یہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔